الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعات. So, Alhamdulillah, Sheikhul Islam, Justice Retired Mufti Muhammad Taqi Usmani Sahab has sent his message. So he has been unable to come to the conference because of the security reasons. You know about the recent incident, but he has recorded a message for us. We'll run it after the address of our chief guest, Dr. Imran Ashraf Usmani Sahab. So Dr. Imran Ashraf Usmani Sahab is son of Justice Retired Muhammad Mufti Taqi Usmani Sahab. He holds LLB, MPhil, PhD in Islamic Finance, and graduated as a scholar with specialization in Islamic fiqh and fatwa from Jamia Darul Uloom Karachi. He is Sharia advisor and group head of product development and Sharia compliance department at Mizan Bank. Is responsible for R&D and product development of Islamic banking products and advisory for Sharia compliant banking and supervision of Sharia audit and compliance. Dr. Imran Usmani has served as an advisor and member of Sharia boards of several renowned institutions since 1997, which include State Bank of Pakistan, HSBC, UBS Switzerland, Guidance Financial Group USA, TSB Bank UK, Japan Bank for International Cooperation, and many other. Dr. Usmani is author of numerous publications related to Islamic finance and other Sharia-related subjects. He has presented papers in numerous national and international seminars and has delivered lectures at academic institutions including Harvard, LSE, LUMS, and IBA. So let's all welcome our chief guest, Dr. Muhammad Imran Ashraf Usmani Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب، میرے برادر عزیز جناب سید عدنان کاکا خیل صاحب اور دوسرے بزرگ حضرات اور علماء کرام اور مختلف ہمارے محترم سامعین اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تو یہاں پر آنے کا کوئی پلان نہیں تھا، کیونکہ انسان پلان نہیں بناتا، سارے پلان در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. کل ان الامر کلہ للہ. جتنے بھی تمام کے تمام معاملات ہیں اوپر سے طے پاتے ہیں. ایوری تھنگ از ڈریون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمارے والد صاحب کو ہونا تھا یہاں پر، ان کی تقریب تھی اور ان کا خطاب تھا. اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام یہ بنایا ہوا تھا کہ ہمارا جو ادارہ ہے مرکز الاقتصاد الاسلامی، جو والد صاحب جس کے چیئرمین ہیں اور اب کچھ عرصے سے والد صاحب نے مجھے سپرد کیا ہوا ہے اس کی انتظامی امور کو، تو اس کا ہم نے پشاور میں ایک ورکشاپ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اندر وہاں پر پارلیمانی لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا. گزشتہ رات ہونا تھا یہ، لیکن اتفاق سے گزشتہ جمعے کو جب والد صاحب بیت المکرم جا رہے تھے تو راستے میں، جیسا آپ سب لوگوں کو واقعہ معلوم ہے، کہ ان کے اوپر چاروں طرف سے میری والدہ بھی ساتھ تھیں اور چھوٹے بچے جو دو میرے بھتیجے ہیں، بھتیجا اور بھتیجی 6-7 سال کے ہیں دونوں، تو وہ بھی ساتھ تھے اور ڈرائیور بھی تھا اور آگے گارڈ بھی بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے ایک گاڑی تھی جو دارالعلوم کی والد صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی ایک محافظ اس میں ہوتا ہے اور ایک ڈرائیور ہوتا ہے. تو یہ سب لوگ ساتھ جا رہے تھے اور ہمیشہ جاتے ہی ہیں بیت المکرم کافی عرصے سے. میں تو بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں، تقریباً جب میں چھوٹا تھا تو والد صاحب مسجد نعمان کے اندر جمعہ پڑھایا کرتے تھے، جو کہ لسبیلا چوک پر ہے. اور وہ دادی ابا، اس سے پہلے دادی ابا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ پڑھاتے تھے، تو پھر اس کے بعد پھر والد صاحب نے پڑھانا شروع کیا. پھر وہاں سے پھر جب بیت المکرم مسجد بنی گلشن اقبال میں تو وہاں شفٹ ہو گئے تھے. تو ماشاءاللہ ہمیشہ سے معمول تھا، کیسے ہی حالات پیش آئے، لیکن والد صاحب سے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ نہ جایا کریں، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر
باہر نکلنا بعض اوقات وہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور لیکن والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو اس سے جو دشمن ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے جو حوصلے جو ہے وہ بلند ہوں گے اور ہمارے لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے. تو وہ کہتے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. تو یہ توکل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایمان انسان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ سارے راستے والد صاحب اور والدہ ہمیشہ کا میرا معمول میں نے دیکھا ہے کہ میں ابھی سے نہیں دیکھ رہا بلکہ جب میں چھوٹا تھا ایک مرتبہ والد صاحب کے ساتھ پلندری کیا تو راستے بھر ابو نے جمعہ کا دن تھا تو سورہ کہف پڑھ کے ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی، تو وہ راستے بھر سورہ کہف پڑھ رہے تھے وہ. تو اسی طریقے سے جب بھی جاتے ہیں راستے میں تو وہ عام طور پہ جمعرات کو بھی پڑھ لیتے ہیں، جمعے کو پھر پڑھ لیتے ہیں وہ. تو وہ بھی پڑھ رہے تھے. والدہ بھی ہماری ماشاءاللہ ہر وقت تلاوت کرتی رہتی ہیں اور دعائے انس وغیرہ کی پابندی کرتی ہیں، تمام مسنون اذکار کے وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. میں خود حیران ہوں کہ اگر آپ لوگ ہماری اس گاڑی کو دیکھیں جو والد صاحب کی ہے تو چاروں طرف سے اس کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، اور لوگوں نے جو بتایا، جو بعد میں ایجنسیز نے ہمیں پوری تفصیل دی، وہ یہ کہ کب سے وہ ریکی کر رہے تھے اور 40 منٹ سے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور دارالعلوم کے اندر بھی آئے اور گزشتہ ایک دن پہلے بھی آئے اور اس کے بعد بھی آئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ والد صاحب نے پیٹرول ڈلوایا گاڑی میں. اس وقت ان کے لیے ایزیسٹ ٹارگیٹ تھا، لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. تو پھر ساتھ وہ سارے چلتے گئے مستقل، یہاں تک کہ تقریباً بیت المکرم کے قریب پہنچ گئے، جو تقریباً 35 منٹ کا راستہ ہے وہاں سے. تو اس کے قریب جا کر شاید انہوں نے یہ پلاننگ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ وہیں سے ان کو نکلنے کا تاکہ راستہ ملے، ورنہ بیچ میں کئی ایسے مواقع تھے کہ جہاں پہ ٹریفک جیم ہوتا ہے اور وہ وہاں پر آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کر سکتے تھے. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کے عقلوں پر دماغ پر پردہ ڈال دیا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے تھے کیا. گارڈ بیچارے دونوں شہید ہو گئے، ایک ڈرائیور شہید ہو گیا، ایک ڈرائیور کے دونوں ہاتھ پہ گولی لگی، لیکن وہ اسی حالت میں اس نے گاڑی دوڑائی. اور والد صاحب نے اسے کہا بھی کہ بھئی تم ادھر جاؤ میں چلا لیتا ہوں. اسے کہا نہیں حضرت آپ بیٹھے رہیں، آپ اس وقت کیونکہ وہ بات 3 دفعہ آئے والد صاحب کے اوپر فائرنگ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ والد صاحب کو ایک ہلکی سی ایک چوٹ کا ایک ہلکا سا کیا ایک زخم تک نہیں آیا. یہ ذات، اس سے ہم ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. کوئی انسان کتنی پلاننگ کر لے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے اور انسان کا ایک یقین ہوتا ہے تو پھر صورت کے اندر کوئی کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جب جاتا ہوں تو اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس کی اعقل ساقیہا وتوکل علی اللہ، پہلے اس کی ساقین کو، اس کی پنڈلیوں کو باندھ لو پھر توکل کرو. یعنی گویا کہ اسباب اختیار کرو اپنے حد تک اور اس کے بعد توکل کرو. تو الحمدللہ یہ اسباب تو اختیار کیے ہوئے تھے جو ضروری تھے، لیکن ہم مزید انشاءاللہ اسباب اختیار کریں گے. لیکن پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ جب جس چیز کا وقت لکھا ہوگا وہ اسی وقت آئے گی. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. اور یہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھی جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، زیادہ تر دارالعلوم، ابھی میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی، یہ زیادہ تر دارالعلوم کراچی کے فارغ ہیں. اس دن میں پچھلی دفعہ آیا تھا والد صاحب کے ساتھ، تو بحریہ ٹاؤن کی جامع مسجد کا افتتاح تھا، تو وہاں پہ بہت سارے ساتھی تقریر وہ آئے تھے تقریر کے بعد والد صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. تو زیادہ تر دارالعلوم کے فضلاء تھے ماشاءاللہ. البرہان میں ایک تو عدنان بھائی ماشاءاللہ والد صاحب سے بہت عقیدت محبت رکھتے ہیں. پھر ان کے جیسے بھی دادا کا بیان آیا، ذکر آیا، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے اور پھر دادے ابا کے خاص ساتھیوں میں سے تھے. تو اس وجہ سے ہمارا تعلق خاندانی بھی ہے، نسبتی بھی ہے، بہت سارے تعلقات ایک ساتھ جمع ہوئے ہوئے. تو اس وجہ سے جب یہ موقع آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں اس قابل اپنے آپ کو بالکل نہیں سمجھتا کہ
حضرت والد صاحب کی نیابت میں کسی جگہ پیش ہوں. تو میں نے ان سے کہا عدنان بھائی سے کہ بھائی دیکھیں میں اس بات کو بالکل نہیں سمجھتا, لیکن بہرحال چونکہ ورنہ پھر ابو ارادہ کریں گے اور مجھے پتہ ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ عدنان بھائی کی بات کو نہیں ٹالیں گے, تو میں ابھی نہیں چاہتا کہ وہ نکلیں, حالات ایسے نہیں ہیں, تو میں چلے جاتا ہوں. بہرحال میری تقریر ویسی نہیں ہوگی جیسے ماشاءاللہ عدنان بھائی کرتے ہیں, تو لیکن بہرحال جو کچھ میرے ذہن میں باتیں آتی رہی تو وہ میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کیا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے, سب چیزیں چھوڑ دے, جنگل میں چلا جائے, نہ شادی کرے, نہ بیاہ کرے, نہ تجارت کرے, اور صرف عبادت کرتا رہے اور نوافل پڑھتا رہے یا روزے رکھتا رہے؟ حضور نے فرما دی لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرو گے تو خود بخود وہ تمہیں جو عبادت جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ خود بخود تم حاصل کر لو گے. اور جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بہت بڑے عابد تھے, عبادت گزار تھے, آپ کے اخلاق بہترین تھے, انک لعلی خلق عظیم, بہترین اخلاق کے مالک تھے, کہ آپ کو امین, آپ کے کافر بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ آپ بہترین تاجر بھی تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا معاہدہ کیا, اور اتنے اچھے تاجر تھے کہ پہلے تو یہ کہ حضرت خدیجہ بھی بہت اچھی تاجر تھیں, تو انہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھی تو آپ کے لیے جو ریشو آف پروفٹ کہتے ہیں نا, جس کو نسبت تناسب جو نفع کا ہوتا ہے, تو وہ جو طے کیا وہ کہا کہ میں آپ کو دگنا دوں گی جتنا میں عام طور پر لوگوں کو بھیجا کرتی ہوں مضاربت کے اوپر شام, تو آپ کو دگنا دوں گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طے ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت, اور آپ تو خیر سیاست اور بہت ساری چیزیں آپ پڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی. تو تجارت بھی اس طرح کی کہ جب نفع کما کے لے کر آئے تو اتنی برکت ہوئی کہ جو عام طور پہ جو لوگ جتنا نفع کمایا کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ نفع تھا. تو بطور انسینٹیو کے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ریشو طے کیا تھا اس سے بھی ڈبل انہوں نے جو ہے وہ آپ کو پروفٹ دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی, حضرت خدیجہ نے بھی تجارت کی. صحابہ کرام میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, انہوں نے تجارت کی. حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو اگلے دن جو ہے نا وہ سامان اٹھا کے روانہ ہو گئے. تو پوچھا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تجارت کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ یہ تجارت کریں گے تو پھر حضرت عبدالرحمن ابن عوف اور حضرت شہد حضرت عبیدہ بن جراح نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ تجارت کریں گے تو بھئی یہ ملکی امور کون سنبھالے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ لیکن مجھے اپنے گھر والوں کو بھی پالنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریے کہ ہم آپ کے لیے وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیتے ہیں. تو ایک بکری کے کوئی حصے کے برابر روایات میں آتا ہے کہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا. یہ پوری تفصیلات حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل تجارت میں لکھی ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی دفعہ تجارت میں مشغول رہا جس کی وجہ سے میں ہر وقت حاضر نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہترین تاجر تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام کا سفر کیا تجارت کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف اسلام تمام دنیا کو چھوڑ کر ہم صرف اور صرف ایک مخصوص ریچولز یا مخصوص عبادات کے اوپر لگ جائیں.
بلکہ ہمیں پوری دنیا کو بھی دین بنانا ہے. اور میں نے اپنے والد صاحب سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا, در حقیقت یہ بزرگوں کو ہی قول ہے, اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیات کے اوپر ہے, نیتوں پر ہے. کوئی بھی اگر آپ جائز کام کر رہے ہوں, اگر آپ اس پہ اچھی نیت کر لیں گے تو آپ کو وہ چیز عبادت بن جائے گی. حرام کام میں اگر آپ اچھی نیت کریں گے تو وہ عبادت نہیں بنے گی. کوئی آدمی سود کھاتا ہے یا سود کماتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے اس سود سے میں صدقہ دوں گا, وہ تو اس کا بہت سخت وبال ہے. اور کوئی آدمی رشوت کماتا ہے یا کوئی خیانت کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں اس سے جو پیسے حاصل کریں گے, ڈاکہ ڈال کے پیسہ حاصل کروں گا تو اس کو میں لوگوں غریبوں کو دیا کروں گا, تو اس کو سخت گناہ ہے, اس پر کوئی ثواب نہیں ہے اس پہ. لیکن کوئی جائز کام میں یا جتنے بھی نیک کام ہیں ان کے اندر جو انسان کی جیسی خالص عبادت ہوگی ویسے ہی اس کو ثواب ملے گا. اگر انسان تجارت کر رہا ہے تو اگر یہ نیت کر لے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہمارے صحابہ کرام کی سنت ہے, حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے اور دوسرے حضرات کی سنت ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. اگر انسان ملازمت کرتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ من بعد الفرائض, تو اس صورت کے اندر یہ نیت کر لے تو صبح سے لے کر شام تک جو محنت کر کے آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کر کے آتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے کتنے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, ان کے کتنے درجات بلند فرما دیتے ہیں. تو ہمارا اسلام جو ہے در حقیقت ایسا جامع مذہب ہے اور دین ہے کہ جس کے اندر تمام چیزوں کے احکامات ہمیں بیان کر دیے گئے. اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, ان 5 چیزوں کو آپ پر محیط ہے کہ ان 5 چیزوں کے اوپر تعلیمات ہیں کہ اگر ہم ان 5 چیزوں پر صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو پھر صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم کہتے ہیں بھائی صرف نماز تو پڑھ لیں گے لیکن ہم معاملہ اپنا صحیح نہیں کریں گے, اپنی تجارت جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ ناجائز رہے گی, سود کھائیں گے یا جو ہے نا, تو یہ تو وہی بات ہو گئی جو قوم شعیب نے کہی تھی کہ جو ہے مسجد کا تم اپنا کاروبار جو ہے وہ مسجد کے میں نہیں لے کر آؤ اور جو ہے ہمیں اسی حالت میں چھوڑ دو. تو یہ بات نہیں ہے. جو اہل مساجد ہیں یا دیندار لوگ ہیں ان کو بھی تجارت کے اندر اور ان کو معاملات کو جائز اور ناجائز چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. تو وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو کہا کہ بھئی تم لوگ اپنا تجارت کو صحیح کرو, اور بعد میں ان پر عذاب بھی آیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, کہ کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات کو حکم دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی طریقۂ عبادت کو چھوڑ دیں اور اپنے اموال میں جس طرح تجارت کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے تجارت کرنا ترک کر دیں. تو قرآن پاک نے اس کو بطور ان کی مذمت کا ذکر کیا کہ اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے, سوچ ان کی یہ تھی. تو حضرت شعیب نے پھر بھی ان کو سمجھایا کہ نہیں دیکھو اس طرح تجارت کرنی ہے. تو اسلام میں ہر چیز میں ہمیں صحیح چیزیں کرنی ہیں, اپنی عبادات بھی صحیح کرنی ہے, معاملات بھی صحیح کرنے ہیں, معاشرت اپنے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہن سہن رکھنا ہے. اب جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اتنے تنفر ہے, آپس میں گیپ ہے. اگر ایک علماء کا طبقہ ہے وہ اگر کسی یونیورسٹی میں چلے جائے جو ماڈرن یونیورسٹیز ہیں تو وہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کون آ گیا, خیریت ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہاں کے لوگ یہاں آ جائیں تو پھر یہاں پر جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی. تو اتنا میں نے جب 1997 میں ہم نے میزان شروع کیا, ایک کمرے سے شروع کیا تھا. میزان یونیورسٹی بینک تھا اس وقت, میزان بینک بعد میں 2002 میں اس کو لائسنس ملا, تو ایک کمرے سے ہم نے شروع کیا تھا. وہ اس وقت تک صرف کانسیپچولی اسلامی بینکنگ کی بات ہوتی تھی, کوئی پریکٹیکلی کہیں بھی اسلامی بینکنگ نہیں ہو رہی تھی پاکستان میں کم از کم. تو جب ایک کمرے میں شروع کیا تو مجھے یاد ہے
کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ہر طرح کے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو میں ان کو بتاتا تھا بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, اس طریقے میں اسی زمانے میں نیا میں نے تخصص بھی کیا تھا فقہ کے اندر, افتاء کے اندر, اور PhD بھی کیا تھا اسلامک فائنانس میں. تو جب میں ان کو بتاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا, اور اس کی لاجک کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. ہر وقت ایک میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا. اور میں جو ہے نا وہ پھر میں نے ایک دن 6 مہینے گزارنے کے بعد میں نے کہا, میں واپس آ گیا ابو کے پاس. میں نے والد صاحب سے کہا حضرت میرے ساتھ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے یہاں پر, وہ مجھے نہیں سمجھ پا رہے, میں ان کو نہیں سمجھ پا رہا, میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں تو میری زبان وہ نہیں سمجھ پاتے, اور کیا کہتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. تو پھر ابو نے کہا کہ تم ان سے بات کرو کہ آپس میں ٹریننگ ہونی چاہیے. تو خیر پھر میں نے پورا ایک نصاب بنایا. تو میں نے چیف ایگزیکٹو عرفان صدیقی صاحب سے کہا, میں نے جو پریزیڈنٹ ابھی بھی ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں واقعی اسلامی بینکنگ کا سسٹم نافذ کرنا, تو میں ایک چھوٹا سا ایک نصاب بنانا چاہتا ہوں جس میں بشمول آپ کے سب لوگ شریک ہوں گے, تو پھر ہی ہوگا. ورنہ ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنی منطق لڑائے گا, اور ہر آدمی یہ کہے گا کہ نہیں یہ حلال وہ حرام, وہ ایک مسئلہ بن جائے گا میرے لیے. تو اگر آپ کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں اپنے گھر جاتا ہوں, واپس اپنا کوئی اور کام کرتا ہوں جو دارالعلوم کا جو میں کر رہا تھا. خیر انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم نے ایک کورس شروع کیا, اور الحمدللہ پھر وہ IBA میں بھی باقاعدہ پھر کورس شروع ہوا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر لوگ تیار کیے. تو مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ معاشرتی گیپ ہے ہمارے لوگوں کے درمیان کہ علماء کا طبقہ الگ, وہ طبقہ الگ. تو میرے ذہن میں ایک حدیث آتی تھی جب بھی میں جب کبھی IBA میں 4-5 سال میں نے پڑھایا, تو جب میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کہاں آ گئے یہاں پڑھانے کے لیے. تو ایک صاحب بلکہ ایک دن مجھے کیا کہتے ہیں وہاں کے اس زمانے میں جو ڈین تھے تو وہ تھوڑے ماڈرن ٹائپ کے آدمی تھے, انہوں نے مجھے بلایا بھی, انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیا سنا ہے قرآن پاک کی آیات بھی بتاتے ہو یہاں پہ؟ تو میں نے کہا بتاتا ہوں. تو کہنے لگے کہ کیوں, یہ تو یہاں اسلامک فائنانس پڑھانی ہے. تو میں نے کہا اسلامک فائنانس کے اندر قرآن پاک کی آیات اور حدیث نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا, تو یہ تو بتانا میرا فرض ہے. تو خیر وہ بہرحال ان کو سمجھ میں آئی, میں نے ان کو بتلایا. تو وہ اتنا زیادہ وہ تھا. تو میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الرجل الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. کہ وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہو, ملتا ہو, وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو اپنا آئسولیٹ ہو کر اپنا کام کرتا ہو, لوگوں کے ساتھ لوگوں ملاؤ. کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے, اور حضرت معاذ جو ہے وہ کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, تو آپ خود بھی ساتھ ساتھ گئے, ان کو نصیحتیں کی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو نصیحتیں فرمائیں تو یہ فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وخالطوا بین الناس, او کما قال علیہ السلام, کہ تم لوگوں کے ساتھ آسانی کا رکھنا, لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرنا, لوگوں میں نفرتیں پیدا مت کرنا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, بشارتیں سنانا, اور ان کے لیے مشکلات پیدا مت کرنا, اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا. یہ ان کو حضرت معاذ بن جبل کو نصیحتیں فرمائیں. تو ہمارے یہاں پر جو علماء کرام ہیں ان کو در حقیقت یہی ایک ہم سب لوگوں کو یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے مخالطت اور کس طریقے سے ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے رہنا چاہیے. تو یہ ہمارے اسلام کا بنیادی حصہ ہے جو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یہاں پر ماشاءاللہ البرہان میں جو کام یہ کر رہے ہیں تو در حقیقت یہی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو اس میں یہ سب چیزیں ماشاءاللہ اس میں پڑھا رہے ہیں, تجوید, فقہ, عربی زبان, تفسیر, حدیث نبوی. تو یہ سب چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو بیسک نالج ہیں جس کو ہمارے ایک لے مین کو آنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیث میں فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی کہ علم طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. تو اس کا کیا مطلب, کیا انجینئر بننا فرض ہے, یا عالم بننا فرض ہے, یا مفتی بننا فرض ہے, یا سائنسدان بننا فرض ہے؟ نہیں, بلکہ اتنا
حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس کے اندر انسان کو پتہ ہو کہ وہ اس سے ریلیٹڈ، چاہے وہ جو کاروبار کر رہا ہو یا کسب حلال کر رہا ہو یا جو کام بھی کرتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ اس سے ریلیٹڈ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے. یہ چیز فرض ہے. اس سے زیادہ حاصل کرنا مستحب ہے. اور باقی جتنے علوم ہیں جس سے کہ نفع ہو کسی مسلمان کا، وہ سارے مستحبات ہیں. خیر الناس من ينفع الناس، جو باقی جو نفع والی چیزیں ہیں، ڈاکٹر بنے مستحب اس لیے سے کہ بھئی انسان لوگوں کی خدمت کرے گا، انجینئر بنے کی خدمت کرے گا، ملک کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، یہ سب کیا ہے؟ مستحبات ہیں. تو ماشاءاللہ یہ جو البرہان میں جو کام شروع کیا انہوں نے، وہ یہ کہ جو ہمارے یونیورسٹی کی حضرات ہیں ان کو بنیادی تعلیم دی جائے، تو در حقیقت یہ ایک بہت بڑا ایک ثواب کا کام ہے. اور اس سے ایک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ لوگ ان کے اندر بیسک نالج اور بیسک چیزیں آ جائیں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ خود بخود جو ہے وہ اس کے اندر ان کے ذریعے سے دین کا کام خوب لے گا. ابھی ایک ساتھی نے یہاں پر جو لمس کے تھے وہ بتا رہے تھے کہ بھئی وہ ایموشنل انٹیلیجنس وغیرہ کے بارے میں کہ آج کل اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں وہ تو یہ آج کل میں دیکھتا ہوں بہت سارے ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکرز موٹیویشنل تقریریں کرتے ہیں، اور اس پہ ان سب کا اگر آپ سب کو سنیں نا تو سب کا موقف ایک ہی ہوتا ہے. وہ بیسیکلی ان کی تھیم ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے اندر سے پازیٹیو سوچنا چاہیے. جب پازیٹیوٹی آتی ہے تو نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ خود بخود انسان جو ہے نا وہ ہر چیز اس کی قدرت میں آ جاتی ہے. اس کے اس طرح کے سارے ٹاپکس اس کے اندر آتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے سمپتھی، ایک ہوتی ہے ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کی جگہ پر رہ کے سوچیں. تو بنیادی طور پر یہ سب چیزیں ہمارے احادیث میں ثابت ہیں. اگر آپ اخلاق پڑھیں گے تو آپ کو یہی چیز تو سکھلائی جائے گی کہ اس کے اندر سارے کے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. اس پہ سب چیزیں یہ ساری کی ساری اسلام کے ہمارے اسلام کے اندر آتی ہیں. اسی لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایک ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ انسان اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کا مطالعہ کرے. اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. وہ بچوں بہت آسان کتاب ہے، اور اس میں سارے ابواب یہ معاملات، عقائد، معاشرت، اخلاقی سب اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ الحمدللہ اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ہے. آپ سب لوگ اس کا مطالعہ کیجئے. اس میں اخلاق ظاہرہ و باطنہ اس سب کا ذکر ہے. اور جیسے انہوں نے ماشاءاللہ اس کے اندر یہ اہتمام کیا کہ دل کے تزکیہ اور قلب کا، تاکہ کیونکہ انسان کا جب اخلاص نہیں ہوگا، جب تقوی نہیں ہوگا مکمل طور پہ، گناہوں میں اگر خدا نخواستہ مبتلا رہے گا تو پھر بعض اوقات بعض دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے ان چیزوں کو کی ساتھ ساتھ تعلیمات بھی اس پہ جاری رکھی. تو یہ بہت بڑا ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ بھی اس پہ تعاون کریں گے، اور جو لوگ بھی اس کے اندر دامے درمے سخن کسی بھی طریقے سے تعاون کریں گے، تو انشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں گے. میں ایک بات یہ کہہ کے ختم کروں گا کہ دیکھیے ایک بات بہت اہم ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری اور یا صحیح بخاری کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ امام بخاری کیا عمر ہوگی؟ وہی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 85 سال، 90 سال، زیادہ یہی ہوئی ہوگی. سیاستہ کے باقی مصنفین کی بھی عمر یہی ہوئی ہوں گی، لیکن ان کو انتقال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. لیکن آج بھی ان کو ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس کا سلسلہ حضرت بخاری کو ملتا ہے، حضرت بخاری سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، تو ان کو اس کا ثواب ملتا ہوگا. تو اگر ہم اپنے زندگی کا ویژن یہ بنا لیں کہ ہمیں ایسے کام کرنے کہ جو ہماری زندگی کو ایٹرنل کر دیں، ہماری زندگی کو ایک امر کر دیں، اور اس کا ثواب ہمیں ہمیشہ ملتا رہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب چیزیں یہیں چھوڑ دیتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک اس کی نیک اولاد جو اسے چھوڑی ہو، یا دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو علم سکھلایا ہو، تیسرے یہ کہ اس نے کوئی کنواں کھودا ہو یا کوئی درخت لگا دیا ہو اور اس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہوں. تو اگر ہم نیت یہ کر لیں گے کہ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے نافعیت والے کام ہوں اور جس سے صدقہ جاریہ ہو، تو ہماری کسی وقت بھی موت آ جائے گی لیکن وہ کام چلتا رہے گا. تو ماشاءاللہ یہ البرہان کا جو پودا انہوں نے لگایا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس کو آپ سب لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اور کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. اور خاص طور پر اسلام آباد جیسے شہر میں، جو کہ بہت اہم شہر ہے، یہاں پر حکومتی لوگ ہیں، تو اگر انشاءاللہ یہ لوگ ان کے اندر
ایمان صحیح معنوں میں پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت کام لے سکتا ہے. آخری بات یہ کہہ کے ختم کروں گا کہ قائد اعظم کے سلوگن تھے 3 چیزیں: ایمان، اتحاد اور تنظیم. یہ 3 چیزیں اگر ہم لوگ، ایسے سلوگن ہیں، اللہ میاں نے ان کو ویژنری صلاحیت دی تھی کہ اگر ہم اپنے اندر ایمان پختہ کر لیں اور اتحاد پیدا کر لیں، فرقہ واریت اس کو بھلا دیں، ختم کر دیں، صرف ایمان والے لوگوں کے ساتھ اور ہم متحد ہو جائیں اور ڈسپلن قائم کر لیں ہر چیز کے اندر، ہر کام. جیسے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جیسے یہ انظام کیا گیا، ہر چیز ویری ڈسپلنڈ ہے. تو اگر ڈسپلن ہر چیز کے اندر ہم قائم کر لیں، اپنی زندگی کے اندر قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بہت کامیاب ہوں گے. اور ہمیشہ اپنے اوپر پازیٹیو رہیں، کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اگر میرے سے اچھا گمان رکھو گے تو تمہارے سے اچھا ہی ہوگا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء. نرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع